الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق اللہ العظیم۔ خداوند رحمان نے علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی ہے۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ علمہ البیان، اسے بیان کی تعلیم دی ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند منظم حساب کے تحت گردش کر رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور نجم اور درخت اسے سجدہ کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، یہ سورہ الرحمن ہے۔ اس کی پہلی 6 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ اس سورت کا پہلا کلمہ، پہلا ہی لفظ جو ہے، پہلے جو کلمہ ہے وہ الرحمن ہے۔ اسی لفظ سے یہ سورہ شروع ہو رہی ہے اور یہی اس سورت کا نام ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کی ایک روایت میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے، عروس القرآن۔ سورہ رحمان کا ایک نام عروس القرآن بھی ہے۔ اس سورت کے اندر 3 رکوع ہیں اور 76 یا 78 آیات ہیں۔ 351 کلمات ہیں اس میں اور 1636 حروف ہیں۔ ان آیات کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ سورہ الرحمن کا مختصر خلاصہ اور اس کا زمانہ نزول اور اس کے فضائل جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے عرض کر دوں، تو اس کے بعد ہم آیات کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ سورت مکی ہے اور اس کے مضامین جو ہیں بیان ہوئے ہیں وہ مضامین بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ مشہور مفسر قرآن امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ شروع میں اس سورت کی ابتدا میں انہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عروہ بن زبیر کی یہ روایت ہے کہ ایک دن صحابہ بیٹھے ہوئے تھے حرم میں، تو آپس میں انہوں نے گفتگو کی اور وہ کہنے لگے کہ قریش نے آج تک قرآن کو سنا نہیں ہے۔ یہ کفار قرآن کی جو مخالفت کر رہے ہیں تو بغیر سنے ہی یہ مخالفت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی صاحب ہمت کر کے اور بلند آواز سے ان کو قرآن حکیم سنائے تو کیا ہی اچھا ہو۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا۔ تو صحابہ نے یہ کہا کہ تمہارا ایسا کرنا ہمارے خیال میں درست نہیں ہے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قریش جو ہیں وہ تمہیں کمزور سمجھ کر مارنے نہ لگ جائیں۔ تو کسی ایسے آدمی کو یہ کام کرنا چاہیے جس کا قبیلہ ذرا زور آور ہو اور اس کے ڈر سے مشرکین اس کے خلاف کچھ نہ کر سکے، اس پر ہاتھ نہ اٹھا سکے۔
عبداللہ بن مسعود قبیلے کے اعتبار سے کمزور تھے، تو لیکن ابن مسعود نے ایک بھی نہیں سنی اور وہ سیدھے اٹھے اور مقام ابراہیم کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور اپنی زبردست سریلی آواز میں سورہ الرحمن کی تلاوت انہوں نے شروع کر دی۔ عبداللہ بن مسعود قرآن بھی اچھا پڑھتے تھے اور آواز بھی بڑی اچھی تھی۔ تو قریش جو ہے یہ مختلف ٹولیوں میں حرم کے اندر اپنی اپنی چوکڑیاں جما کے بیٹھے ہوئے تھے، مجلسیں لگائی ہوئی تھی۔ تو پہلے تو انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی، لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ یہ تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور آ کر انہیں مارنا شروع کر دیا، اور بڑی بے دردی سے مارا، بڑی بے دردی سے مارا، اور ان کے منہ کے اوپر تھپڑ مارے، اور عبداللہ بن مسعود منہ پہ تھپڑ کھاتے رہے اور سورہ رحمان پڑھتے رہے، اور اس وقت تک پڑھتے رہے جب تک وہ بے ہوش ہو کر گر نہیں گئے۔ جب تک انہیں ہوش رہا وہ پڑھتے رہے۔ اس سے ان کا چہرہ بھی زخمی ہو گیا۔ تو یہ واقعہ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں بھی لکھا ہے، اور سیرت ابن ہشام مشہور تاریخ کی کتاب ہے اس کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اس واقعے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہو چکی تھی، اس لیے کہ ہجرت سے پہلے عبداللہ بن مسعود نے حرم کے اندر یہ سورت پڑھی ہے، تو ظاہر ہے اس وقت یہ نازل ہو چکی تھی تو پڑھی۔ ایک دوسری شہادت اس سورت کے مکی ہونے کی یہ ہے کہ نخلہ کے مقام پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو کچھ دن آپ نے یہاں قیام کیا۔ تو اس دوران جنات کا ایک گروہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرا، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ بھی ہجرت سے پہلے ہوا، طائف کا جو سفر ہے اس دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ سورت مکی دور کی ہے اور مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر، وہ ان کی ایک روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی، اور پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تم سے ویسا جواب نہیں سن رہا جیسا جنوں نے اپنے رب کو دیا تھا۔ تو لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کیا جواب تھا جو جنات نے کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تھا، تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا مطلب یہ ہے کہ اے جنوں اور انسانوں، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اللہ کی کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے۔ تو جب میں یہ پڑھتا تھا تو جنات اس کے جواب میں کہتے تھے لا بشیء من نعمت ربنا نکذب، اے ہمارے رب، ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو جنات اس آیت کے جواب میں یہ کہتے تھے تم خاموش بیٹھے ہوئے ہو۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ بھی مکہ کا واقعہ ہے، اور حضور نے سورہ رحمان پڑھی ہے لوگوں کے سامنے، اور اس سے پہلے جنات کے سامنے بھی پڑھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان۔ تو یہ تینوں واقعات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اور عبداللہ بن مسعود کا جو واقعہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت کے نازل ہونے کا زمانہ مکہ کا بھی ابتدائی دور ہے، تو بہت پہلے زمانے میں یہ سورت جو ہے یہ نازل ہو چکی تھی۔ تو یہ تو اس کے خیر زمانہ نزول کی بات ہوئی۔ مضامین جو ہے اس سورت کے اندر جو بیان کیے گئے ہیں، تو اسماء الحسنی میں سے الرحمن کے ساتھ اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے، جیسا میں نے عرض کیا۔ الرحمن
رحمت و لطف کی ان بلندیوں کو شامل ہے جن کا تصور کرنا بھی ہمارے حیطۂ امکان سے باہر ہے۔ یہ واحد قرآن کی صورت ہے جس میں انسان کے ساتھ ساتھ زمین کی دوسری با اختیار مخلوق جنات کو بھی براہ راست خطاب کیا گیا ہے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ کے کمالات اور اس کے انگنت احسانات اور اللہ کے مقابلے میں انسان اور جنات کی عاجزی اور بے بسی اور خدا کے ہاں جوابدہی کا احساس دلا کر اللہ کی نافرمانی سے ڈرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس میں ایسی صلاحیتیں رکھی اور ایسی استعداد کی تخم ریزی کی کہ جن میں سے بعض کا تعلق انسان کی روحانی بالیدگی اور ارتقاء سے ہے، اور بعض کا تعلق مادی زندگی کی نشو و نما سے ہے۔ انسانوں اور جنات کو اطاعت اور فرمانبرداری کے بہترین نتائج سے اس صورت کے اندر آگاہ کیا گیا ہے، اور یہ صورت اس بات کی قطعی صراحت کر رہی ہے کہ رسول اکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی دعوت انسان اور جنات دونوں کے لیے ہے۔ قرآن کی اور پیغمبر کی دعوت صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے، دونوں کے لیے ہے۔ جنات بھی زمین پر انسانوں کی طرح ایک با اختیار مخلوق ہے۔ با اختیار کا مطلب یہ ہے کہ عمل کا اختیار دیا گیا ہے، ایمان اور کفر کا اختیار دیا گیا ہے کہ مرضی ہے تم مومن بنو، مرضی ہے کافر بنو، اور پھر تم مومن بننے کے بعد اچھے عمل کرو یا برے عمل کرو۔ تو ان تمام چیزوں کا اختیار دیا گیا ہے انسان کو۔ جیسا کہ کل آپ نے سنا کہ یہ نظریہ فرقہ جبریہ کا ہے کہ ہم مجبور ہیں ہم چاہے مومن بنے یا کافر بنے یا اچھا عمل کریں یا برا عمل کریں تو ہم وہی کچھ کریں گے جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ یہ بات تقدیر کے خلاف ہے جو انہوں نے یہ کہی۔ تو اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی تقدیر لکھی ہے، اور تقدیر کے اندر یہ بھی لکھا ہے ایمان اور کفر بھی، اور عمل صالح اور غیر صالح عمل بھی۔ یہ ساری چیزیں تقدیر کے مطابق ہیں، تقدیر کے اندر یہ موجود ہے، اور تقدیر میں یہ چیز بھی موجود ہے کہ انسان کو ہم نے بااختیار بنایا ہے۔ ہم اسے اختیار دے رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے ایمان لائے یا کفر کا راستہ اختیار کرے، وہ اپنی مرضی سے اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے۔ تو جس طرح انسان کو اختیار دیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کی دوسری مخلوق جنات جو ہیں ان کو بھی اس چیز کا اختیار دیا گیا ہے۔ تو یہ دو با اختیار مخلوق ہیں زمین کے اوپر۔ جنات کے اندر ایسے گروہ موجود ہیں جو انبیاء اور آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، اور ان میں بھی کافر اور مومن دونوں طرح کے لوگ ہیں، اطاعت گزار بھی ہیں اور سرکش بھی ہیں۔ دونوں قسم کے افراد جنات کے اندر موجود ہیں، لیکن سورت کے آغاز میں خطاب انسانوں سے کیا گیا ہے، اس لیے کہ زمین پر خلافت جو ہے وہ انسان کو حاصل ہے، جنات کو حاصل نہیں ہے۔ انسان سے پہلے جنات ہی زمین پر رہتے تھے، لیکن ان کی جگہ انسان کو خلیفہ بنایا گیا۔ تو خلافت ارضی کا وارث انسان ہے، جن نہیں ہے۔ اسی لیے سورت کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو خطاب کیا ہے جو زمین کی خلافت کا وارث ہے۔
یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، خلق الانسان، انسان کو بنایا۔ سورہ الرحمن کی جو پہلی 4 آیات ہم نے آج تلاوت کی ہے، ان کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اس قرآن کی تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ بندوں کی تعلیم اور تربیت اور اس کے ذریعے سے ان کی ہدایت کا بندوبست کرے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، انسان کا خالق جو ہے وہ اللہ ہے، تو جس نے پیدا کیا ہے اپنی مخلوق کو دستور العمل دینے کا حق بھی وہی رکھتا ہے کہ تجھے کس طرح زندگی بسر کرنی ہے، کس طریقے سے تجھے زندگی گزارنی ہے دنیا کے اندر، یہ طریقہ بتانا اللہ کا کام ہے اور اس کا حق ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہے۔ انسان اگر کسی دوسرے کی مخلوق ہوتا، کسی دوسرے نے اس کو پیدا کیا ہوتا، تو اس دوسرے کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ اس کو قانون بھی دیتا اور دستور العمل بھی دیتا۔ لیکن انسان کو چونکہ پیدا اللہ نے کیا ہے، تو اللہ ہی یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طور طریقہ بتائے۔ یہ بات پہلی 4 آیتوں میں واضح کی گئی۔ اس کے بعد اگلی 2 آیتوں کے اندر یہ بتایا گیا کہ اس کائنات کا سارا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے، اور کائنات کی ہر چیز خدا کے حکم کی پابند ہے۔ کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے جس کی خدائی کا سکہ چل رہا ہو۔ اس کے بعد اگلی 3 آیات میں یہ چیز واضح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سارے نظام کو ایک توازن اور ایک عدل پر قائم کیا ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ چلیں گے تو بات آئے گی کہ کائنات کی کوئی چیز عدل کے خلاف نہیں ہے، کوئی چیز میزان اور توازن کے خلاف نہیں ہے، ہر چیز کا ایک توازن قائم رکھا ہے، ہر چیز کو عدل کے اوپر بنایا ہے۔ اس لیے اس کائنات کا مالک اور خالق یہ چاہتا ہے کہ اس کائنات میں رہنے والی مخلوق جو ہے وہ بھی توازن برقرار رکھے، بگاڑ پیدا نہ کرے۔ یعنی توازن کے مقابلے میں لفظ بگاڑ کا ہوتا ہے، تو وہ توازن قائم رکھے، بگاڑ پیدا نہ کرے۔ اور جس طرح ہم نے اس کائنات کو عدل کی بنیاد پر قائم کیا ہے، تو اس کائنات میں رہنے والی مخلوق بھی عدل کو اختیار کرے، ظلم نہ کرے۔ اور اس کے بعد اگلی تقریباً 15 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا بیان ہے جن نعمتوں سے جنات اور انسان فائدہ اٹھا رہے ہیں، اٹھاتے رہے ہیں، اب اٹھا رہے ہیں، آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے، اور قیامت کے دن بھی خدا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یہ چیز بڑی تفصیل سے 15 آیتوں میں بیان کی گئی۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کی ذات کے سوا کائنات کی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ خدا باقی رہے گا، اور خدا کے علاوہ ہر چیز جو ہے اس کے لیے موت ہے، اور ہر چیز فانی ہے، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا محتاج نہ ہو۔ رات دن پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جنات اور انسان دونوں کو یہ بتایا گیا کہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب تم سے سوال و جواب کیے جائیں گے اور تم سے حساب کتاب کیا جائے گا، اور یہ جو تم سے باز پرس کی جائے گی تو تم اس سے بھاگ نہیں سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی خدائی یعنی اس کی بادشاہی سے نکل کر تم کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ حساب کتاب تو تمہیں دینا ہی پڑے گا، سوال جواب تو ہو کر رہیں گے، کوئی چاہے یا نہ چاہے۔ ہماری حکومت نے
تمہارا گھیراؤ کیا ہوا ہے، کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو ہماری بادشاہت اور حکومت سے باہر ہو جہاں بھاگ کر کے تم پناہ لے لو، ایسا کوئی مقام نہیں ہے۔ لیکن اگر تم بھاگنا چاہتے ہو ہم سے تو ٹھیک ہے، بھاگ کر کے دیکھ لو، ہم تو تمہیں نہیں کہیں گے کہ نہ بھاگو، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ کوئی جگہ ایسی ہے نہیں جہاں تم بھاگ کر جا سکو، لیکن اس کے باوجود اگر تم حساب کتاب سے اور روز آخرت سے منہ موڑ کر بھاگنا چاہتے ہو تو بڑے شوق سے بھاگ کر دیکھ لو کہاں جاؤ گے۔ اس کے بعد تفصیل کے ساتھ وہ انعامات بیان کیے گئے جو قیامت کے دن نیک انسانوں کو اور نیک جنات کو دیے جائیں گے۔ تو یہ اس صورت کے مضامین کا مختصر سا خلاصہ ہے جو اس صورت کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ سورت کے فضائل کے سلسلے میں مختصر یہ ہے کہ چونکہ یہ سورت نعمتوں کی شکر گزاری کے احساس کو نہایت عمدہ انداز میں بیان کرتی ہے اور دنیا اور آخرت کی مادی اور معنوی نعمتوں کے بیان سے جن و انس کے شوق بندگی اور ان کے شوق اطاعت میں اضافہ کرتی ہے، اس کی تلاوت کی فضیلتیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ سورہ رحمان کی تلاوت کے فضائل جو ہیں وہ بھی بیان ہوئے ہیں، لیکن ایسی تلاوت جو روح کی گہرائیوں میں اثر و نفوذ کرے، وہ تلاوت نہیں جو صرف زبان تک محدود ہو، ایسی تلاوت نہیں جس کو زبان پڑھ رہی ہو اور اس کا دل دماغ سمجھ نہ رہا ہو کہ میری زبان کیا پڑھ رہی ہے۔ تو یہ جو فضائل ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں کہ جو زبان سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کا دل دماغ ان کو سمجھتا ہو اور اس کے سمجھنے کے بعد اس کا جسم اس کے اوپر عمل کرتا ہو، جسم و جان اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ بہرحال ایک روایت میں آتا ہے کہ من قرأ سورۃ الرحمن، جو شخص سورہ رحمان پڑھے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی کمزوری میں اس پر رحم کرے گا۔ یعنی خدا نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں ان میں سے ہر نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ وہ نعمتیں چاہے تمہارے وجود کے اندر ہیں یا تمہارے وجود سے باہر ہیں، ان نعمتوں کا تعلق دنیا سے ہے یا آخرت سے ہے، دنیا سے ہے یا دین سے ہے، تو یہ بے شمار نعمتیں ہیں۔ انسان بنایا، جانور نہیں بنایا، حیوان، کوئی گدھا گھوڑا وہ ہمیں بنانا چاہتا تو بنا دیتا، ہم کوئی روک لیتے ہیں اس کو؟ تو نعمت تو اس کی یہ ہے کہ اس نے بجائے کوئی گدھا گھوڑا بنانے کی، کوئی گائے بھینس بنانے کے، ہمیں انسان بنایا۔ پھر انسان بنانے کے بعد ہمیں لولا، لنگڑا، اندھا، بہرا، گونگا نہیں بنایا، ہاتھ پاؤں صحیح سلامت دیے، آنکھیں، دل، دماغ، کان دیے، آنکھیں دی، ہر چیز سلامت دی، یہ اس کی نعمت ہے۔ اور ان میں سے ہر نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اور پھر انسان تو دنیا میں بہت سارے ہیں، بہت سارے انسان ہیں، لیکن انسانوں کے اس معاشرے میں اس نے ہمیں کافر نہیں بنایا، مسلمان بنایا، تو یہ اس کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور یہ مسلمان ہونا یہ دینی نعمت ہے، اور ہمیں انسان بنانا یہ اس کی تکوینی نعمت ہے۔ اور یہاں اس دنیا میں بے شمار نعمتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کا موقع دینا یہ اس کی دنیاوی نعمت ہے۔ تو اللہ نے ہمارے اوپر تکوینی نعمت بھی کی، دنیاوی نعمت بھی کی اور دینی نعمت بھی کی۔ اور مومن اور مسلم ہونے کی وجہ سے
آخرت کے اندر بھی وہ ہمیں نعمتیں دینے والا ہے انشاءاللہ۔ تو ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا بندے کے اوپر لازمی ہے اور واجب ہے۔ تو اب اگر وہ شکر ادا کرنا شروع کرے تو شکریہ کا حق ادا نہیں کر سکتا جتنی نعمتیں اس نے عطا کی ہیں۔ اس لیے یہ روایت یہ بتا رہی ہے کہ جو آدمی سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہے تو خدا کی نعمتوں کے شکریہ ادا کرنے میں جو اس سے کمی ہو گئی تو سورہ رحمان کی تلاوت سے اللہ وہ کمی دور کر دے گا اور اس بندے کو اپنے شکر گزار بندوں میں لکھ دے گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سورہ رحمان کی تلاوت اور اس کے ساتھ قیام کو ہرگز نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ سورت منافقین کے دل میں قرار نہیں پاتی، یہ سورت منافق کے دل میں کبھی نہیں ٹھہر سکتی، اور منافق اس کے تلاوت کو پسند بھی نہیں کرتا۔ فرمایا کہ خدا اس سورت کو قیامت کے دن ایک شکل عطا کرے گا، شاید انسانوں جیسی شکل ہو تو ایک شکل دے گا اللہ تعالیٰ اس کو، اور وہ شکل جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہوگی اور اس میں سے بہت عمدہ بہترین قسم کی خوشبو یہ آ رہی ہوگی۔ یہ صورت ایسی جگہ آ کر کے قیام کرے گی جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوگی، تو پروردگار عالم رب العالمین اس سے پوچھے گا کہ دنیا میں کون سے لوگ تھے جو تیرے مضامین پر عمل کر رہے تھے اور تیری تلاوت کر رہے تھے؟ تو جواب میں یہ سورت حشر کے میدان میں کھڑے لوگوں کو ان کو چنے گی اور بتائے گی کہ یہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر میری تلاوت کیا کرتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ کہے گا ان لوگوں کو جن کو اس سورت نے نامزد کیا ہوگا، نامنیٹ کیا ہوگا، ان لوگوں کو اللہ رب العزت یہ کہے گا کہ تم خود جنت میں چلے جاؤ اور ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں، تم جس کی چاہو سفارش کرو۔ چنانچہ وہ جتنی آرزو رکھتے ہوں گے اتنی وہ اپنے لوگوں کی سفارش کریں گے، اور ہر وہ شخص جس کی یہ سفارش کریں گے اس سے کہا جائے گا جا تو جنت میں داخل ہو جا، اور جہاں تو چاہتا ہے جنت کے اندر وہیں پر تو سکونت اختیار کر لے، جہاں تیری مرضی ہے۔ ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں کہ جنت کے اس کونے میں جاؤ اور اس منزل میں جاؤ اور فلاں طرف جاؤ، نہیں، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تم جاؤ جنت میں اور جہاں تمہارا دل کرتا ہے وہاں رہو، اور جتنی جگہ چاہیے اتنی لے لو۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ من قرأ سورۃ الرحمن فقال عند كل فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ جس نے سورہ رحمان پڑھی اور اس نے جب بھی اس سورت کے اندر یہ آیت بار بار دہرائی گئی ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك رب اکذب، تو جس نے اس کے جواب میں ساتھ ساتھ یہ کہا کہ اے اللہ میں تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتا، تو فرمایا کہ فقرأ لیلا ثم مات شہیدا، اگر اس نے تلاوت کی رات کو اور اسی رات میں وہ مر گیا تو شہید کے درجے کو پہنچے گا، اور اگر دن کو اس نے تلاوت کی اور اس دن میں وہ مر گیا تو مات شہیدن، اس کو شہید کا رتبہ ملے گا۔ تو یہ سورت کے مختصر فضائل ہیں، اور اگر آپ اس سورت کا پورا خلاصہ 5 جملوں کے اندر جو ہے اگر معلوم کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ اس سورت کے 5 حصے
ہم بنا سکتے ہیں۔ پہلے حصے میں اس سورت کا مقدمہ ہے، آغاز ہے خدا کی نعمتوں، مخلوق کی تعلیم و تربیت، حساب اور میزان اور انسان کے رفاعی وسائل اور ذرائع کا ذکر ہے، اور جسمانی اور روحانی غذاؤں پر بات کی گئی ہے۔ دوسری چیز جنوں اور انسانوں کی پیدائش کی کیفیت کے ایک مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے، اور تیسری چیز زمین و آسمان میں اللہ کی نشانیوں کا بیان کیا گیا ہے، اور چوتھی چیز آخرت کے جہان کی نعمتوں کا تفصیلی بیان کیا گیا ہے، اور پانچویں حصے میں مجرمین جو ہیں ان کے انجام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مجرمین کا انجام کیا ہوگا۔ یہ سورت کے مضامین کا خلاصہ ہے۔ اب آئیے اب ہم بات کرتے ہیں ان آیات پر جو ہم نے تلاوت کی ہے۔ سورہ الرحمن کی ابتدائی 6 آیتیں۔ تو پہلی آیت ہے الرحمن۔ الرحمن اس سورت مبارکہ میں ان تمام روحانی اور جسمانی، دنیاوی اور اخروی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن سے ابتدائے پیدائش سے لے کر جنوں اور انسانوں کو سرفراز کیا جا رہا ہے، اور عالم آخرت میں بھی سرفراز کیا جائے گا۔ اس لیے سورت کی ابتدا الرحمن کے لفظ سے کی گئی۔ الرحمن مبالغے کا لفظ ہے، یعنی از حد مہربان، از حد میں جس کی مہربانی کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، بہت ہی رحم کرنے والا، جس کا دسترخوان، جس کی نعمتوں کا دسترخوان اور جس کی سخاوت کا دسترخوان اتنا کشادہ اور کھلا ہے کہ مومن اور کافر، اطاعت گزار اور نافرمان، اپنے اور بیگانے کسی نہ کسی صورت میں اس کے دسترخوان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور وہ اتنا بڑا سخی ہے، اتنا بڑا مہربان ہے کہ اپنوں کو تو وہ دیتا ہی ہے، غیروں کو بھی وہ محروم نہیں کرتا، اور وہ کافروں کو بھی محروم نہیں کرتا، ہر ایک کو دے رہا ہے۔ اور اتنا وسیع ہے اس کا دامن رحمت، جس کا دامن رحمت اتنا وسیع ہے کہ صرف دنیا فانی نہیں بلکہ ازل سے ابد تک سب کے سب اسی کے سائے رحمت میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ صرف انسان نہیں، صرف جنات نہیں، کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق خدا کے سائے رحمت کے اندر ہے۔ اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو ایک دن کے لیے بھی یہ قائم نہیں رہ سکتی، یہ نظام قائم نہیں رہ سکتا، یہ دنیا قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ ساری دنیا خدا کی رحمت کے بل بوتے پر قائم ہے، اللہ کی رحمت کے اوپر قائم ہے۔ پھر کہا علم القرآن۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان بے شمار نعمتوں میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن کا ذکر کیا کہ علم القرآن، رحمان جس نے سکھایا قرآن، علم القرآن۔ اور قرآن اس لیے کہ یہی قرآن جو ہے یہ وہ آفتاب ہدایت ہے کہ جب زندگی کے مطلع پر یہ طلوع کرتا ہے تو زندگی کی تاریک راتیں روشن ہو جاتی ہیں اور ظلمت کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ اور یہ کفار کے اعتراض کا ایک قسم کا جواب بھی ہے ان آیات میں، کہ انہوں نے یہ سوال کیا جب پیغمبر نے مشرکین سے یہ کہا کہ سجدہ رحمان کی ذات کو کرو، تو وہ کہنے لگے ومر رحمان، رحمان کیا ہوتا ہے؟ سورہ الفرقان میں ذکر کیا ومر رحمان، تو یعنی ہم تو رحمان سے واقف نہیں ہیں،
رحمان کیا ہوتا ہے؟ تو جواب دیا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اچھا، اگر آپ آیات کی ترتیب پر غور کریں تو ترتیب یہ ہے جو قرآن میں موجود ہے، رحمان علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا، علم خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا۔ اب حالانکہ عقلی لحاظ سے ترتیب اس طرح ہونی چاہیے تھی، کیونکہ قرآن بعد میں آیا ہے، انسان پہلے آیا ہے، انسان نے بولنا پہلے سیکھا ہے، قرآن پڑھنا بعد میں سیکھا ہے۔ تو ترتیب عقلی لحاظ سے یوں ہونی چاہیے تھی کہ پہلے انسان کی پیدائش کا ذکر ہوتا، اس کے بعد انسان کے بول چال کا ذکر ہوتا، اور پھر قرآن کا ذکر ہوتا۔ لیکن اللہ نے ترتیب بدل دی، انسان پہلے آیا تھا، اس کا ذکر بعد میں کیا، قرآن بعد میں آیا تھا، ذکر اس کا پہلے کیا۔ اللہ نے یہ ترتیب اس لیے بدل دی کہ کائنات کی کوئی چیز خدا کے قرآن سے افضل نہیں ہے۔ سب سے برتر، سب سے اعلیٰ اور بالا چیز جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے تذکرے سے پہلے قرآن کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر ایک اور مقصد بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ہے یعنی الرحمن کا لفظ کہنے کے بعد کہا علم القرآن، قرآن سکھایا۔ رحمان کے بعد قرآن کا متصل ذکر کر دیا، اس لیے کہ مکہ والے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن محمد علیہ السلام خود بنا کر کے لے آئے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ ہی اپنے کلام کا ذکر بھی کیا، اور یہ بتا دیا کہ یہ قرآن جو ہے اس کا اصل معلم، پڑھانے والا اور سکھانے والا وہ الرحمن ہے۔ یہ رحمان کا کلام ہے، تم جس شخص میں پڑے ہوئے ہو اس کو اپنے دلوں سے نکال دو۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھنا چاہیے، خدا کی رحمتیں جو ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ خدا کی رحمتیں دو قسم کی ہیں، ایک رحمت عام اور ایک رحمت خاص، ایک عمومی رحمت اور ایک خاص رحمت۔ یہ جو رحمان کا لفظ ہے اس کے اندر عمومی رحمت ہے، عمومی رحمت ہے، عام رحمت، جو کافر کو بھی شامل ہے، مسلمان کو بھی شامل ہے۔ یہ جو کافروں کو اتنا کچھ دے رہا ہے تو یہ اس کی رحمت نہیں تو کیا ہے؟ تو اس کی عمومی رحمت جو ہے، الرحمن کا مطلب یہ ہے کہ عام رحم کرنے والا، کہ جس کے رحمت سے کوئی بھی خالی نہ جائے، کوئی بھی، وہ انسان ہو، وہ جن ہو، وہ فرشتے ہوں، وہ جانور ہوں، پرندے ہوں یا کیڑے مکوڑے ہوں، جاندار چیزیں ہوں یا بے جان ہوں، ان کے اندر روح ہو یا بغیر روح کے ہوں، کائنات کا کوئی ذرہ اور کوئی چیز جس کی رحمت سے خالی نہ ہو، یہ ہے عمومی رحمت، اور یہ الرحمن کا معنی ہے۔ تو اسی لیے اس لفظ کا اطلاق غیر خدا پر، مسئلہ سمجھا رہا ہوں، میری طرف دیکھو، رحمان کا یہ مفہوم ہے، تو رحمان کا لفظ جو ہے وہ غیر خدا کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ شرعی طور پر یہ ناجائز ہے کہ آپ کسی شخص کو رحمان کہیں، آپ کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے ہاں تو خیر جہالت اپنے عروج کے اوپر ہے نا، ہم کسی انسان نام عبد الرحمان ہو، ہم کہ رحمان صاحب آئے ہیں جی، رحمان بھائی آئے ہیں، اور یہاں چونکہ سر نیم بھی چلتا ہے، فیملی نیم چلتے ہیں، تو عموماً سر نیم بعد میں ہوتا ہے، تو عبد الرحمان تو جب لکھتا ہے کوئی اپنا نام عبد الرحمان تو وہ یہ سمجھتے ہیں یہاں کے حساب سے کہ عبد جو ہے
عبدل یہ اس کا فرسٹ نیم ہے اور رحمان اس کا سر نیم ہے، تو کاغذات میں ہر جگہ عبدل کے بجائے اس کو رحمان 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 ہی لکھا جاتا ہے۔ تو یہ جہالت ان کی نہیں ہے، انگریزوں کی، یہ جہالت ان عبد الرحمان صاحب کی ہے جنہوں نے اپنا نام اس طرح لکھوایا ہے، جس کو یہی سمجھ نہیں ہے کہ میرا نام کیا ہے اور میرے نام کا معنی اور مفہوم کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسنوا اسماءکم، وزیر اللہ بنگالے آدمی ہے، اس کا بیوی انتظار کر رہے ہیں۔ کس کا انتظار کر وزیر رہے اللہ بنگالی وزیر اللہ، وزیر اللہ کون ہے؟ اس کا بیوی آؤٹ سائڈ ہے، انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں کوئی وزیر اللہ ہے؟ تو باہر چلا جائے، ٹھیک ہے۔ اگر وزیر اللہ ہے تو بھئی وہ باہر چلا جائے، اس کی وائف اس کو کر رہی ہے انتظار، جی تو نہیں ہے یہ کیا؟ تو عبد الرحمن جو ہے، رحمان جو ہے، رحمان یہ لفظ غیر خدا کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا لفظ ہے رحیم۔ رحیم کا معنی بھی رحمت کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے، لیکن وہ خاص رحمت کی جو دوسری قسم ہے جو خاص ہے تو وہ ہے اس کا معنی۔ اچھا، الرحمن لفظ جو ہے یہ خاص ہے، اس کا مفہوم عام ہے۔ الرحیم لفظ عام ہے اور اس کا مفہوم خاص ہے، اس لیے رحیم آپ کہہ سکتے ہیں کسی بندے کو بھی، رحیم کسی بندے کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن رحمان کسی بندے کو آپ نہیں کہہ سکتے، اس کے ساتھ عبد کا لفظ لگانا ضروری ہے، اس کے بغیر کسی کو رحمان نہیں کہا جائے گا، عبد الرحمان کہا جائے گا، رحمان نہیں کہا جائے گا۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، شرعاً ناجائز کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ رحیم ایسی صفت ہے کہ جو انسان کے اندر بھی ہے، رحمان کی صفت اللہ نے مخلوق کے اندر کسی میں بھی نہیں رکھی، وہ اس کے لیے خاص ہے۔ رحیم کی صفت جو ہے یہ اللہ کی بھی ہے اور مخلوق کی بھی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں ان کے بعد سورہ التوبہ کے آخر میں کہا گیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ وہ رؤوف اور رحیم ہیں لوگوں کے لیے۔ نبی علیہ السلام رؤوف ہیں اور رحیم ہیں، تو رؤوف اللہ کا نام ہے، یہ بندے کا نام بھی ہے۔ رحیم اللہ کا نام ہے، یہ بندے کا نام بھی ہے۔ یعنی تھوڑا سا مسئلے کو اور میں ذرا آسان کروں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ تو ایک ہے اللہ، اس کے جو صفاتی نام ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ تو صفت کیا ہے؟ مثلا ایک انسان ہے، اس کا رنگ کالا ہے، ایک دوسرا ہے اس کا رنگ سفید ہے، تو یہ سفید ہونا اور یہ کالا رنگ ہونا یہ اس کی صفت ہے۔ یہ اندھا ہے، یہ آنکھوں والا ہے، آنکھوں سے نابینا ہونا، اندھا ہونا اور آنکھوں والا ہونا یہ انسان کی صفتیں ہیں۔ گونگا ہونا اور بولنا یہ انسان کی صفتیں ہیں۔ لگڑا کر چلنا، صحیح طریقے سے چلنا یہ انسان کی صفتیں ہیں۔ خوبصورت ہونا، بد شکل ہونا یہ انسان کی صفتیں ہیں۔ تو جس طرح یہ صفات ہیں اسی طرح اللہ کی ذات جو ہے اس کی بھی کچھ صفتیں ہیں، اس کی بھی صفتیں ہیں۔ مثلا بندوں پر رحم کرنا یہ اس کی صفت ہے، بندوں کو معاف کر دینا یہ اس کی صفت ہے، لوگوں کو بخش دینا یہ اس کی صفت ہے، کسی جرم پر بندوں کو پکڑ لینا یہ اس کی صفت ہے، بدلہ اور انتقام لینا، سزا دینا یہ اس کی صفت ہے۔
خالق ہونا یعنی مخلوق کو پیدا کرنا، یہ اس کی صفت ہے۔ مصور، ماں کے پیٹ کے اندر جنین کی شکل بنانا، تصویر کشی کرنا، یہ اس کی صفت ہے۔ تو بے شمار صفات ہیں اللہ کی۔ اب خدا کی صفتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک قسم کی صفتیں وہ ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں اور ان میں اللہ نے کسی کو بھی شریک نہیں کیا، وہ خدا کی خاص صفات ہیں۔ اور دوسری قسم کی صفات وہ ہیں جن میں جو اللہ کی بھی صفتیں ہیں اور ان میں سے کچھ حصہ اللہ نے بندوں کو بھی، اپنی مخلوق کو بھی دیا ہے۔ تو گویا کہ وہ صفات خدا کے اور مخلوق کے درمیان مشترک ہیں، اور کچھ صفات خالص اللہ کے لیے ہیں، مخلوق اس میں شامل نہیں ہے۔ میں ایک دو کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ صفتیں جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں اور اس میں کوئی مخلوق شامل نہیں ہے، مثلا رزق دینا، رازق ہونا، رزاق ہونا، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ کسی مخلوق کی صفت نہیں ہے۔ لہذا جس کا نام عبد الرزاق ہو اس کو رزاق کہنا جائز نہیں ہے، اس کو عبد الرزاق کہیں گے، اس لیے کہ یہ وہ صفت ہے جو اللہ کی خالص ہے، کوئی مخلوق اس میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی ایک اور صفت ہے خالق، پیدا کرنا۔ تو کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو صفت خالقیت یہ اللہ کی خاص صفت ہے، اس کے اندر کوئی مخلوق شامل نہیں۔ لہذا جس کا نام عبد الخالق ہے اس کو آپ خالق صاحب نہیں کہیں گے، اس کو عبد الخالق کہیں گے، اس کو خالق کہنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح رحمان کا تذکرہ تفصیل سے آ چکا ہے، یہ بھی اس کی ایک صفت ہے جس کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ اچھا، غفار، غفور اور غفار ان میں فرق ہے، اور یہی فرق ہے کہ جس طرح رحمان اور رحیم میں فرق ہے، یہی فرق غفور اور غفار میں ہے۔ غفار مبالغے کا لفظ ہے اور یہ خاص اللہ کی صفت ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ لہذا جس کا نام عبد الغفار ہو اس کو غفار صاحب آپ نہیں کہیں گے، اس کو عبد الغفار ہی کہیں گے۔ لیکن جس کا نام عبد الغفور ہو تو اس کو غفور صاحب کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی صفت بھی ہے معاف کرنا، اور اللہ نے یہ صفت بندوں کو بھی دی ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ صفاتی نام ایسے ہیں کہ وہ صفتیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اندر رکھی ہیں اور ان کو بھی حصہ دیا ہے۔ لہٰذا اس طرح کے جو نام خدا کے ہیں تو ان ناموں میں اس کی مخلوق بھی شریک ہے، تو وہ نام آپ مخلوق کو بلا سکتے ہیں، جیسے رحیم وغیرہ۔ اور کچھ اللہ کے صفات وہ ہیں کہ جو اس کے ساتھ خاص ہے، کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، تو وہ نام بھی اللہ کے لیے خاص ہے، مخلوق وہ نام استعمال نہیں کر سکتی، اور اگر وہ نام استعمال کرے گی تو ان ناموں کے ساتھ عبد کے لفظ کا اضافہ کرنا ہوگا۔ بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کا نام عبداللہ ہو تو آپ اس کو اللہ صاحب تو نہیں کہہ سکتے، ضروری ہے کہ اللہ سے پہلے عبد کا لفظ لگایا جائے۔ تو اسی طریقے سے خدا کے وہ صفاتی نام جن کے اندر مخلوق شامل نہیں ہے، ان تمام ناموں کو سنگل خدا کا نام نہیں آپ پکاریں گے کسی انسان کے لیے، کسی مخلوق کے لیے، اس سے پہلے عبد کے لفظ کا اضافہ جو ہے یہ ضروری ہے۔ اس تفصیل کے بعد اس کے بعد ہے خلق الانسان، تیسری آیت، اس کے اوپر ہمیں گفتگو کرنی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج کی اس مجلس کا اختتام یہاں پہ کر دینا چاہیے۔ باقی آیات جو رہ گئی ہیں تو انشاءاللہ ان کے اوپر کل ہم بات کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ داتا وغیرہ کہنا کیسا، یہ خدا کی صفت نہیں، داتا کوئی عربی کا لفظ ہے ہی نہیں۔
خدا کے ناموں میں داتا شامل نہیں ہے. اس لیے اگر کسی کو کہہ بھی دیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. البتہ رزاق نہیں کہیں گے آپ کسی کو. رحمان یا جہالت ہے نا سر. جہالت ہے نا، میں نے بتایا ہے. ایسا صحیح نہیں. رازق بھی کون نام رازق یہ رزاق رازق میں فرق ہے. رزاق تے رازق وچ فرق ہے، یعنی تھوڑا فرق ہے معنی دے لحاظ نال. فضل رازق اس طرح ہے. جی یہ ہو سکتا ہے. رازق تسی آکھ سکتے ہو، رزاق نہیں آکھ سکتے ہو. دیکھو جی کئی لڑکے نام پرویز ہے تو انہیں تبدیل کرنے. پرویز تو ویسے ہی چنگا نام نہیں. نبی علیہ السلام کا ناپسندیدہ نام ہے پرویز. پرویز وہ شخص ہے کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑیا سی، خسرو پرویز ایران دا بادشاہ. تو اس تو بعد مسلمانہ کدے بھی پرویز نام نہیں رکھیا، الا یہ کہ جس وقت اسی پاکستان ہندوستان ایک مسلمان کے نام رکھن لگ پے. ساڑھے تو پہلے مطلب عربی نہیں جی واقعی. ہاں عربوں عربوں میں نہیں ہے، لیکن عربوں میں چونکہ پرویز فارسی کا لفظ ہے، یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے. تو لیکن جب اسلام عرب سے نکل کر ایران میں آیا اور عجم کے اندر پھیلا دوسرے ملکوں میں، تو تب بھی اس پچھلے عرصے میں کسی نے ایران کے اندر بھی پرویز نام نہیں رکھا مسلمانوں میں. انڈیا پاکستان میں گیا. یہ ہمارے اندر یہ شروع ہو گیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من المتقين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين.